بسم الله الرحمن الرحيم। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। मदीने से मरीज इश्क की लाई दवा मदीने से। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دین نبی داوانگ یتیمان روے تے کرلاوے دین نبی داوانگ یتیمان روے تے کرلاوے کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے عالمی تناظر میں بین الاقوامی حالات سے اگر آپ آگاہ ہیں تو حالات اب تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی عمر کا نام لیوا آئے، کوئی عمر جیسا کردار رکھنے والا، وہ جذبہ رکھنے والا، وہ طرف رکھنے والا، وہ اہل ایمان کا درد رکھنے والا کوئی آئے جو اہل ایمان کو سہارا دے، جو اہل ایمان کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سر بکنار کرے۔ کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے او عمر جڑے بارے میرے کے تواڈے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا او کما قال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سویا ربا اسلام دا بوٹا جڑا میں لایا تیری طرف آیا مولا اینو تکفیت پہنچان واسطے اینو عزت بلندی دے مرتبہ دے مقام دے اور واسطے مولا عمر عطا فرما دے، عمر عطا فرما دے۔ تے جدو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، نماز دا ویلا ہویا، دار ارقم نے اندر جدو نماز ہون لگی، حضرت عمر نے اگے وقت کے آقا دے قدمانوں بوسا دے کے عرض کیتا کملی والے آقا جے عمر اسلام تو باہر ہوئے تاوی نماز چھپ کے ہوئے تے جے عمر آ جائے پھر بھی نماز چھپ کے ہوئے آقا ہو نہیں سکتا۔ اور عمر آ گئے اور نمازاں کمرے دے اندر نہیں ہون گیا،
کوئی مائی جلال ایسا ہے نہیں جیڑا عمر کا مقابلہ کرے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل ایمان کی صفحہ مونیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہال نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میرے آقا اسلام نے شیر خدا اللہ کا وعدہ فرمایا ہے وہ انہال نے اے دومیں اسلام دے سپوت اے دومیں اسلام دے شہزادے اے نال نال چل رہے مسلمان چلے چلے کعبہ کے سین جو پہنچے نماز ادا کی تھی او کافر جیڑے پہلے برداشت نہیں کر سکتے سن آج وہ سامنے نہیں آ رہے کتھوں لے آواں سامعین ذی الوقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام خالق کائنات خالق ارض و سماوات خالق جن و بشر خالق لیل و نہار خالق شجر و حجر اللہ رب العزت کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے ایک آیہ بینہ آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا شرف مجھے رب نے عطا فرمایا اور آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جنگ احد کا موقع جنگ سے پہلے میرے اور آپ کے آقا محبوب بے مثل و بے مثال سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دلال آپ نے 50 تیر انداز صحابہ کرام کو اپنے غلاموں کو ایک ٹیلے پہ کھڑا کیا متعین فرمایا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے تم نے ہلنا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جنگ شروع ہو گئی۔ پہلے ہی حلے میں اہل ایمان نے کفار کو بھگا دیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کفار میدان چھوڑ کر پیٹھ پھیر کر اپنا ساز و سامان چھوڑ کر جب واپس بھاگنے لگے تو ان تیر انداز صحابہ میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ ہمارے یہاں کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب ہمیں یہاں سے اتر جانا چاہیے۔ جبکہ کچھ صحابہ نے کہا کہ آقا کا حکم یہ تھا کہ جب تک میں نہیں کہوں گا تم نے یہاں سے اترنا نہیں ہے۔ اختلاف ہوا، کچھ نیچے اتر آئے، کچھ وہاں پہ کھڑے رہے۔ کفار نے جب اس چوٹی کو خالی دیکھا پلٹ کر آئے، اہل ایمان پہ حملہ کیا۔ اب اہل ایمان درمیان میں آ گئے، ادھر بھی کافر ادھر سے بھی کافر آ گئے، درمیان میں اہل ایمان، گھمسان کا رنگ پڑا۔
70 صحابہ کرام جام شہادت پی گئے، شہید ہو گئے۔ ایک بہت بڑا جھٹکا لگا اہل ایمان کو، پریشانی کا سامنا ہوا، لیکن پھر اللہ نے اہل ایمان کے کرم جمائے سبحان اللہ بے شک اور انہوں نے کفار کو میدان جنگ سے بھگا دیا، فتح حاصل ہوئی۔ یہاں رک کر میں ایک جملہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کچھ مصنفین نے اس معاملے کو نہ سمجھتے ہوئے یہ جملہ لکھ دیا اپنی کتابوں میں کہ مسلمانوں کو جب عہد میں شکست ہوئی، حالانکہ شکست نہیں ہوئی، جھٹکا ضرور لگا لیکن شکست نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے ہمارے اہل علم کہلانے والے سکول اور کالجز کا سلیبس متعین کرنے والے وہ بھی اس بات کو نہ سمجھ پائے اور انہوں نے ایسے لوگوں کی تحریریں نصاب میں شامل کر ڈالی کہ جن کا یہ جملہ موجود ہے کہ اہل ایمان کو شکست ہوئی حالانکہ نہیں ہوئی۔ جب نصاب میں یہ جملہ ایک بچہ پڑھے گا اس کے ذہن میں کیا خاکہ بنے گا؟ وہ تو یہی سمجھتا رہے گا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی۔ اب اسے کون بتائے گا کہ شکست نہیں ہوئی تھی، یہ ایک آزمائش تھی بے شک سبحان اللہ اہل ایمان پر رب کی جانب سے کہ میرے محبوب کا ہر حکم سبحان اللہ من وعن قابل عمل ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اگر اس میں سرے منہ بھی تغیر آ جائے گا تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا 70 مسلمان شہید ہو گئے، مسلمانوں میں افسردگی اور غم کا ایک معاملہ جو ہے وہ آ جانا یہ فطری تقاضا تھا، فطری بات تھی، لیکن میرے رب نے اس وقت بھی اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونے دی۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پریشان نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ میرا رب اپنے محبوب کے غلاموں کو پریشان ہوتا دیکھتا ہی نہیں ہے، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ دیکھنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک ادھر اہل ایمان صحابہ کرام کے چہروں پر غم کے آثار اور پریشانی کے آثار نمودار ہوئے، ادھر میرے رب نے کہا جبریل جا میرے محبوب کو پیغام سنا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ جل میرے محبوب کے غلاموں کو جا کے میرا پیغام سنا۔ سبحان اللہ بے شک سبحان خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا کیا فرمایا؟ اے اہل ایمان، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے صحابہ، ابھی جنگ کا معاملہ باقی ہے، ابھی کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہونا باقی ہے، ابھی باقی کافی سارے معاملات ہیں، تم جو گزر چکا اس کو ذہن میں رکھ کر سستی کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ پوری ایمانی قوت کے ساتھ آگے بڑھو۔ جو آگے چلے گئے ان کا غم
تمہیں کیا پتا وہ کتنے مرتبوں پہ فائز ہو گئے؟ تمہیں کیا معلوم کہ انہیں کتنا اعلیٰ مرتبہ میں نے دے دیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہو، غم نہ کرو۔ ہاں، جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ پہلے اللہ نے خوشخبری دی، فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کامیاب تم ہی رہو گے، سر بلند تم ہی رہو گے، کائنات میں سب سے الفا اعلیٰ تم ہی رہو گے۔ لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط پوری کرو گے تب۔ وہ کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان پہ پکے رہے تو کامیابی تمہاری ہے، کامیابی تمہاری ہے، بلندی، عظمت، رفعت یہ تمہاری ہے، یہ تمہارے مقدر میں نے لکھ دی ہے۔ شرط ایک ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن رہے، اگر تم ایمان پہ پکے رہے، کامیابی تمہاری ہے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے تو پیغام تھا ہی، یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے۔ لیکن آج جب عالمی منظرنامہ پر ہماری نظر جاتی ہے، کوئی جگہ ایسی بتاؤ جہاں پہ خون بہ رہا ہو اور وہ کسی اور کا ہو، جہاں بھی خون بہ رہا ہے مسلمان کا بہ رہا ہے۔ کشمیر میں دیکھو، فلسطین میں دیکھو، شام میں دیکھو، لبنان میں دیکھو، جہاں چلے جاؤ، برما میں دیکھو، خون مسلمان کا بہ رہا ہے۔ لیکن قرآن کا وعدہ تو آج بھی موجود ہے، قرآن کا وعدہ آج بھی موجود ہے۔ قرآن تو آج بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلند تم ہی ہو، کامیابی تمہاری ہے، رفعت تمہاری ہے۔ قرآن تو آج بھی کہہ رہا ہے، قرآن کا اعلان آج بھی موجود ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ مسلمان کا خون اتنا سستا کیوں ہو گیا؟ آج سسکتی ہوئی بچیاں، آج خون میں نہائے ہوئے بچے، آج تڑپتے ہوئے نوجوان، وہ دیکھ کر ہماری آنکھیں اشکبار کیوں نہیں ہوتی؟ آج کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایمان پر دھیان نہیں دیا، ہم دنیا میں پڑ گئے، ہمارے اندر دنیا دھنس گئی ہے۔ آج ہمارے حکمران، ارباب اختیار، ارباب حل و حقت، کسی کے کان پہ جو نہیں رہتی۔ آج اگر زیادہ سے زیادہ آپ کو آواز آئے گی تو کسی مسجد کے اسپیکر سے آواز آئے گی، کسی ممبر سے آواز آئے گی، مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والے اس آدمی کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے گی کہ جسے دنیا آج جاہل کہتی ہے۔ کہتے ہیں یہ مولوی یہ ہمیں پیچھے لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں اندھیروں میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں ماضی کے کھنڈرات میں لے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن نہیں، میں کہتا ہوں ہم تمہیں ماضی کے اندھیروں میں نہیں لے جانا چاہتے، ہم تمہیں کامیابی کے اعلیٰ مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم تو تمہیں یہ بتا رہے ہیں آؤ رب کے قرآن کی جانب آؤ۔ آج ہمارے حکمران خاموش، آج ہمارا میڈیا خاموش۔ آپ بھی میڈیا سے منسلک ہیں، مجھے بھی کبھی کبھی موقع ملتا ہے، کوئی 2 ماہ 3 ماہ پہلے کی بات ہے،
ایک خبر چل رہی تھی کراچی بیلیا میں ایک آدمی نے کتا پالا ہوا تھا، وہ چوری ہو گیا۔ ایک نہیں کئی مرتبہ یہ پٹی چلی، مختلف چینلز نے اس کو آن ایئر کیا، بتایا جا رہا ہے، بار بار الفاظ دہرائے جا رہے ہیں۔ کراچی بیلیا میں ایک آدمی کا کتا چوری ہو گیا، لیکن وہی میڈیا فیض آباد میں 8 بندے شہید ہو جائیں اسے نظر نہیں آتا۔ یہ بات ہے کیا نہیں؟ بولیے، مصطفیٰ کے نام پہ جان دینے والے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے سینے پہ گولیاں کھانے والے، ان کی اتنی قدر نہیں ہے جتنی اس کتے کی قدر ہے۔ اس خبر کو بار بار چلایا گیا، لیکن 8 شہیدوں کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جس دن غازی ممتاز حسین قادری کو شہید کیا گیا، اس دن ایک کنجری کو بار بار دکھایا جاتا رہا کہ اس نے آسکر ایوارڈ لیا ہے۔ کس بات پہ؟ گانوں پہ، ڈانس پہ، فلم بنانے پہ بار بار دکھایا جاتا رہا، لیکن جس نے مصطفیٰ کے نام پر جان دیا اس کا نام تک نہیں لیا گیا، اس کا نام نہیں لیا گیا۔ اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ میڈیا والوں کو نظر نہیں آیا۔ حکمران تو ہیں ہی حکمران نا، انہوں نے تو شاید یہ سوچا ہوا ہے کہ ہماری یہی دنیا ہے، بس آگے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، شاید آخرت پر ان کا ایمان نہیں، بس یہی دنیا ہے۔ لیکن میرا رب کا قرآن آج بھی کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی بلندیوں پر جاؤ گے، شرط ایک ہے کہ تم ایماندار بن کر زندگی گزارو۔ لیکن آج ہماری توجہ ایمان کی جانب نہیں، آج ہماری توجہ اعمال صالح کی جانب نہیں، آج ہماری توجہ جناب والا نیکیوں کی جانب نہیں، آج ہماری توجہ رب کو راضی کرنے کی جانب نہیں، آج ہماری توجہ رسول اللہ کو راضی کرنے کی جانب نہیں، آج ہماری توجہ کفار کو خوش کرنے کی ماں کو اس کی جانب ہے۔ اگر وہ ٹرمپ جو لکھ کر دے دیتا ہے کہ فلسطین جو بیت المقدس ہے، جو بیت المقدس ہے وہ اسرائیل کا دارالخلافہ بنے گا، دارالحکومت بنے گا، کیپٹل بنے گا، اگر وہ بدبخت سعودیہ میں چلا جائے تو سعودی حکمران اسے کروڑوں کے تحفے دیتے ہیں، کروڑوں کے پوچھے بولیے، کروڑوں کے تحفے دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کوئی ایک ایسا کام بتاؤ ٹرمپ کا، کوئی ایک بیان ایسا بتاؤ ٹرمپ کا جو مسلمانوں کے حق میں ہو۔ کوئی نہیں، جب سے بنا ہے تب سے نہیں، جب سے صدر بنا ہے تب سے نہیں، اس سے پہلے کا ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف بھونکنے والا، لیکن جب اس پاک سرزمین پہ اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے تو نجدی حکومت اسے انعام سے نوازتی ہے۔ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ وہ بے غیرت حکمران، وہ نجدی اسے تحفے دیتے ہیں۔ اور آگے چلیں، میرے آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان عشت انشاء اللہ
لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ظاہری طور پر اس دنیا میں رہا، ظاہری طور پر اگر میں پردہ نہ کر گیا، اگر میں اور بھی اس دنیا میں ظاہراً رہا، تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے چاہا تو میں یہود و نصارہ کو عرب سے نکال کے دم لوں گا. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. عرب سے نکال کے دم لوں گا. آقا نکالنا چاہتے ہیں، یہ انہیں بلا کر انعام دے رہے ہیں. کیسے ایمان، کیسے اہل ایمان سربلند ہوں گے، کیسے وہ سربلند ہوں گے. اور 2 ہفتے پہلے کی بات، دبئی میں دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنا کر مودی کو بلا کر اس سے افتتاح کروایا گیا. مسلمانوں کا کام بت بنانا ہوتا ہے یا بتوں کو توڑنا ہوتا ہے؟ توڑنا ہوتا ہے. مجھے بولیے توڑنا ہوتا ہے. کیا کام ہوتا ہے اہل ایمان کا؟ توڑنا ہوتا ہے. اہل ایمان بت گھر نہیں ہوتے، بت بناتے نہیں، وہ بتوں کو توڑنے والے ہوا کرتے ہیں. لیکن آج عرب میں بیٹھے ہوئے وہ عیاش حکمران خود اپنے پیسے سے دنیا کا سب سے بڑا بت خانہ بنا کر ہندوؤں کو خوش کر رہے ہیں. بتائیے میرا رب کیسے خوش ہوگا؟ میرا رب کیسے خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا. میں یہاں بیٹھ کر اپنا درد دل آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں، آپ سن کر استغفار پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، شام میں آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے؟ ظلم کا کوئی ایسا طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں ہے جو برما میں اور شام میں آزمایا نہ کیا ہو. اتنی اذیت کے ساتھ جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا. جتنی اذیت، جتنی تکلیف دے کر ان معصوم بچوں، معصوم بچیوں، جوانوں، عورتوں، بزرگوں کو تہجے کیا جا رہا ہے. اور شام، آئیے میں آپ کو بتاؤں شام کا مرتبہ کیا ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. شام کا مرتبہ کیا ہے؟ امام الانبیاء حبیب کبریاء شاہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. ہمارے شام میں فقط شام نہیں، ہمارا شام. سبحان اللہ، بے شک بے شک سبحان اللہ. جس طرح کا یہ کلمہ ہے اس طرح کا ابھی تک آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ، بے شک فقط شام نہیں، ہمارا شام. ہمارا شام. سبحان اللہ. جس دھرتی کو، جس مقام کو، جس جگہ کو، جس ملک کو میرے آقا اپنا کہہ رہے ہیں، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا، اے اللہ ہمارے لیے برکت دے، فی شامنا، ہمارے شام میں. سبحان اللہ، بے شک ہمارے شام میں. اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکت عطا فرما. اللہ، بے شک. اور سننے والوں میں سے کسی نے کہا وفی نجدنا، اور ہمارے نجد میں. سبحان اللہ. میرے آقا نے پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، سبحان اللہ، بے شک. اللہم بارک لنا فی یمننا، یمننا. اس نے پھر کہا وفی نجدنا. میرے آقا نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، سبحان اللہ. اللہم
جب تیسری مرتبہ اس نے پھر سوال کیا نجد کا، نجدی ہوگا نا، نجدی ہوگا بے شک بے شک ہوگا. میرے آقا علیہ السلام نے پھر حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. سبحان اللہ بے شک. میرے کملی والے آقا نے آج سے 1400 سال پہلے غیب دان نبی نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا. فرمایا ہناک الزلازل والفتن، فرمایا وہاں زلزلے آئیں گے، وہاں سے فتنے برپا ہوں گے، فتنے برپا ہوں گے. وَبِهَا يَطْلِعَ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے ایک شیطان کا سینگ نکلے گا، شیطان کا سینگ نکلے گا. میرے آقا نے یمن کی برکت کے لیے دعا فرمائی ہے، شام کی برکت کے لیے دعا فرمائی ہے، لیکن نجد کی برکت کے لیے میرے آقا نے دعا نہیں فرمائی. اب یہ نجدی حکمران کوئی اچھا کام کر کیسے سکتے ہیں؟ بے شک بے شک بے شک. نجدی حکمران کوئی اچھا کام ان سے توقع نہیں ہے. بے شک بے شک. اور یہ جو آپ موجودہ حکومت دیکھ رہے ہیں سعودیہ میں، یہ سعودیہ کب بنا؟ 1925 سے پہلے یہ سعودیہ نہیں تھا، یہ حجاز تھا. 1925 میں ایگریمنٹ ہوا ابن عبد الوہاب نجدی اور ان میں یہ ڈاکو کا ایک ٹولہ تھا، بے شک بے شک. قذاق ڈاکو، ان کا آپس میں ایگریمنٹ ہوا. کہا یہ گیا، ابن عبد الوہاب نے کہا عقائد میرے چلیں گے، حکومت تم لے لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تب سے حکومت ان کے پاس، عقائد نجد والوں کے، ابن عبد الوہاب کے. آج وہ کہتے ہیں سعودیہ میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے، تم ایسے نہیں کرتے ہو، وہاں دین آیا، وہ زیادہ سمجھتے ہیں یا تم زیادہ سمجھتے ہو. میں کہتا ہوں 1925 سے پیچھے 1400 سال تک چلے جاؤ، جو دین وہ تھا وہ ہمیں دکھاؤ. 1925 سے پیچھے چلے جاؤ، اس وقت جو دین وہاں پہ تھا وہ دین ہمیں دکھاؤ. ہمارے اور ان میں تمہیں فرق نہیں نظر آئے گا. یہ تو ڈاکو ہیں، انہوں نے ڈاکہ مارا ہوا ہے. لیکن شام کی بات کرتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ للشام، فرمایا شام والوں کو خوشخبری ہو، شام والوں کو خوشخبری ہو. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا لِأَنَّ مَلَائِكَةَ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةً أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا أَوْ كَمَا قَالَ. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے شام پر اپنے رحمت والے پر پھیلائے ہوئے ہیں، رحمت والے پر پھیلائے ہوئے ہیں. اور آگے چلیں، مختصر ابن حوالہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اہل ایمان کے لشکر تقسیم ہو جائیں گے. جندم بالشام، کچھ لشکر شام میں ہوں گے، وجندم بالیمن، کچھ یمن میں ہوں گے، وجندم بالعراق، اور کچھ عراق میں ہوں گے. ابن حوالہ جو ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں کملی والے آقا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں کس لشکر میں شامل ہوں، میں کس لشکر میں جاؤں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیک بالشام، فرمایا تم شام والے لشکر میں شامل ہو جاؤ، شام والے لشکر میں تم شامل ہو جانا. اور بعض بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کملی والے آقا این تأمرنی. آقا علیہ السلام نے کچھ فتنوں کا ذکر کیا نا کہ فتنے آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو صحابی بعض بن حکیم کہتے ہیں میں نے عرض کیا آقا مجھے بتائیے ایسے وقت میں کہاں جاؤں، ایسے وقت میں کہاں جاؤں؟ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا اپنے ہاتھ سے، فرمایا ہاؤنا، وہاں چلے جانا. اور وہ اشارہ پتہ کدھر تھا؟ وَنَحَا
بیدہ نحو الشام، آقا نے اپنے ہاتھ سے شام کی جانب اشارہ فرمایا کہ تم شام چلے جانا، تم شام چلے جانا۔ وہ شام وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، لیکن سارے کے سارے مسلمان حکمران پوری دنیا کے انہیں شام سن گیا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پر وہ جو سعودیہ نے 40 ملکوں کی فوج تیار کر رکھی ہے، میں کہتا ہوں انہیں جہنم میں بھیجنا ہے، جہنم میں بھیجو گے انہیں؟ اگر وہ 40 ملکوں کی فوج مسلمان کے عزت کا تحفظ نہیں کر سکتی، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی، تو کیا کرو گے اسے؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس جو بھی چینل ہے، زبان والا ہے تو زبان سے، ہاتھ والا ہے تو ہاتھ سے، اور اگر میڈیا سے مسئلے کا تو وہاں سے، جہاں بھی کوئی اہل ایمان ہے، یہ اس پر لازم ہو چکا ہے کہ وہ اپنا پیغام ریکارڈ کرائے اور آگے تک پہنچائے کہ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ آپ اٹھ کھڑے ہوں، اٹھ کھڑے ہوں، اپنے ایمان کو طاقت دیتے ہوئے اپنے ایمان کی طاقت سے آگے بڑھنا ان کا کام ہے، انہیں سر بلند کرنے کا وعدہ میرے رب نے کر رکھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام۔